علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 208 کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور جو لوگ کفران نعمت کرتے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پاتے۔ اب ان کفران نعمت کرنے والوں میں خاص طور پر بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل نے جو نعمتوں کی ناقدری کی تو اس کی وجہ اور سبب یہ تھا کہ ان کے لیے دنیا کو مزین کر دیا گیا تھا، اور وہ دنیا پرستی میں حب مال اور حب جاہ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو کفران نعمت کا ایک سبب بیان ہوا اس سے پہلے آیت نمبر 212 اور 11 کے اندر، کہ دنیا کا مزین ہو جانا، مال اور جاہ کی محبت کا دل میں بس جانا، یہ ایک سبب ہے اللہ کی نعمت کی ناقدری کا۔ اور نعمت سے مراد روحانی نعمت ہے، یعنی نبوت اور کتاب، یہ نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کی ناقدری وہی لوگ کرتے ہیں جن کی پوری توجہ کس پر ہوتی ہے؟ دنیا پر ہوتی ہے، آخرت ان کے مطمع نظر نہیں ہوتا۔ ایک سبب تو یہ بیان ہوا، حب جاہ، حب مال، اور دوسرا سبب عناد، ضد، ہٹ درمی، حسد، کینہ، بغض، یہ بیماریاں ہیں جو روحانی طور پر انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ان کی وجہ سے انسان حق کا انکار کرتا ہے، نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کے نبیوں کا انکار کرتا ہے، اور اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے۔ اور یہی بات قرآن پاک نے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ سے متعلق کہی کہ ان کا اہل کتاب کا قرآن مجید کو انکار کرنا، قرآن مجید کو نہ ماننا، اس کا بنیادی سبب وہ حسد اور کینہ ہے۔ تو دو اسباب بیان ہو گئے، ایک سبب مال اور جاہ یعنی عہدے یا مرتبت یا شان اور شوکت کی محبت۔ مثال کے طور پر قیصر روم ایک بادشاہ تھا،
جس طرح کہ حبشہ کا ایک بادشاہ تھا، مذہباً حبشہ کا بادشاہ بھی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، روما سلطنت کا بادشاہ بھی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ یقین جس طرح حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کو ہو گیا تھا، بعین ہی یقین روما سلطنت کے قیصر کو بھی ہو چکا تھا۔ لیکن اور دوسری بات، قیصر نے اپنی زبان سے اقرار بھی کیا تھا کہ یہ نبی برحق ہے، لیکن اس بات کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، علی الاعلان، یعنی ایمان کا اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی، حب جاہ، کہ اگر میں اقرار کر لیتا ہوں اور اس بات کا اظہار کر لیتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو پھر میری یہ سلطنت قائم نہیں رہے گی، میری بادشاہت قائم نہیں رہے گی۔ حالانکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا زبردست قسم کا نظام وضع فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار اپنے اپنے ادارے یا اپنا برادری اور قوم کے سردار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مسلمان ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی سرداری کو ختم نہیں کیا۔ ان کی سرداری کو، یعنی ان کی جو عظمت اور ان کی جو شان ہے، ان کی جو قیادت اور سیادت کی ایک صلاحیت ہے، اس کو تاکتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو مقام دیا۔ اسلام میں بھی ان کو مقام دیا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پر کسی جہادی قافلے کی امارت دے کر، کہیں پر میدان جنگ میں کسی ایک مخصوص جماعت کی قیادت دے کر، کہیں کسی کی لیڈرشپ دے کر کے، یہ مختلف قسم کی قیادتیں ان کے سپرد کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی قیادت پر ایک دفعہ فائز ہو جائے تو پھر وہ عام آدمی کی طرح زندگی گزارنا اس کے لیے فطرتاً مشکل ہوتا ہے۔ یہی تو ہمارے بیچاروں کی مجبوری ہے، وہ جو بیچارے آپس میں لڑتے رہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر کے، وہ ان بیچاروں کی مجبوری یہی ہے، اور تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کیا ان کو کھانے کے لیے کم ہے، پینے کے لیے کم ہے؟ نہیں، مجبوری ہے، فطرت سے مجبور ہے وہ، کہ ایک دفعہ بلند منصب پہ بیٹھ گئے، اب وہ عام آدمی کی طرح وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسی منصب پہ دوبارہ فائز ہوں، اس سے اونچے منصب پہ فائز ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کیا کہ آپ علیہ السلام نے ان مشرکین کو، ان قائدین کو، ان سیادت والے لوگوں کو، قیادت والے لوگوں کو جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو عمومی مزاج کے ساتھ نہیں رکھا، بلکہ ان کو اپنی مشاورت میں شامل کیا، ان کو وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں پہ قیادت اور سیادت کے فرائض کی سر انجام دہی کے لیے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا، تاکہ ان کی جو فطرتاً طبیعت ہے اس طبیعت پر اثر نہ ہو اور وہ پوری دل جمعی کے ساتھ مذہب اسلام کے ساتھ وابستہ رہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ قیصر روم نے باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق مانتا تھا، لیکن اس نے اس کا اظہار کرنے سے انکار کیا، یعنی ایمان کا اظہار کرنے سے انکار کیا، اس لیے اس کی ذہنیت صرف اور صرف حب جاہ پہ تھی، یعنی یہ چیز اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ تو بعض اوقات حب جاہ، حب مال رکاوٹ ہوتی ہے، یہ بھی ایک سبب ہے، اور دوسرا سبب یہ کہ ضد اور اناد، جیسا کہ اکثر یہودیوں کا یہ حال تھا، انہوں نے نہیں مانا صرف اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چونکہ بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی، انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی بس۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دوسرے سبب کو بیان کیا ہے، لیکن انداز یہ اختیار کیا کہ کبھی سارے لوگ ایک ہی نظریے پر قائم تھے، کبھی سارے لوگ ایک ہی نظریے پر قائم تھے، پھر ان میں اختلاف ہوتا گیا، پھر ان میں جو ہی ان میں اختلاف پیدا ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو بھیجتے گئے تاکہ نبی اور رسول آئے، انہیں حق بات بتلائے اور باطل ان کے سامنے آشکار کریں کہ یہ باطل ہے، یہ حق ہے، اور ان کو بتلائے کہ حق کو اپنانا ہے، باطل کو چھوڑنا ہے۔ پھر
جس کی قسمت میں تھا اس نے ہدایت کو قبول کر لیا، جس کی قسمت میں نہیں تھا اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ یہ ہے لب لباب و خلاصہ اس آیت کریمہ کا۔ اب ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو بات ہوگی وہ عرض کروں گا۔ کان الناس امۃ واحدہ، اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، ایک ہی ملت تھے۔ امت بمعنی ملت، توجہ کیجیے، ملت امت اس کا معنی اور مفہوم کیا ہوگا؟ ملت کہتے ہیں وہ تمام لوگ جو ایک نظریے پر، پوری توجہ میری طرف ہوگی جی، وہ تمام لوگ، دیش الگ الگ، خطے الگ الگ، لیکن ان سب کی سوچ ایک ہو، نظریہ ایک ہو۔ اس ایک سوچ والے افراد کو، ایک نظریے والے افراد کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملت۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو ملت ہے، اس کے پس منظر میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک فکر ہو تو ملت کہلاتی ہے۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ اب یہ ایک نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک نظریہ درست بھی ہو سکتا ہے۔ اب سمجھ بات؟ یعنی کہ اگر غلط نظریے پر لوگ قائم ہیں، غلط نظریے پر لوگ اکٹھے ہیں، تو ان غلط نظریے پر اکٹھے ہونے والوں کو بھی ملت کہا جائے گا۔ اب اس کو حدیث سے سمجھیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے کافروں کو ایک ملت قرار دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ الکفر ملت واحدہ، ساری دنیا کے کافر، دنیا میں کافروں کی جتنی قسمیں ہیں، خواہ وہ ایک خدا کو ماننے والے ہیں یا نہیں، انبیاء اور رسولوں کو ماننے والے ہیں یا نہیں، سارے نبیوں کا انکار کرنے والے ہیں یا ایک کا، یا کسی بھی نبی کا انکار کرنے والے نہیں لیکن اضافی کسی نبی کو، اضافی کسی شخص کو نبی ماننے والے ہوں، ہر صورت میں جو بھی کافر کی قسمیں ہیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سارے کے سارے ملت واحدہ، ایک ملت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ان سب کی سوچ ایک ہے، ان سب کی فکر ایک ہے، ان سب کا نظریہ ایک ہے۔ اور وہ نظریہ کیا ہے؟ اب یہاں سوچنے والی بات ہے، نظریہ کیسے ایک ہے؟ یہودی عیسائیوں کو نہیں مانتے، عیسائی یہودیوں کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور اس طریقے سے سکھ ہندوؤں کو نہیں مانتے، ہندو سکھوں کو نہیں مانتے، پھر کیسا نظریہ ایک ہے؟ تو یہاں نظریے اور سوچ سے مراد اسلام کے خلاف سوچنا، اسلام کے خلاف نظریہ قائم ہونا۔ تو پوری دنیا کے کافر اسلام کے خلاف ایک ہی نظریہ، ایک ہی سوچ، ایک ہی فکر رکھتے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو مٹایا جائے، کیسے مسلمانوں کو تباہ کیا جائے، کیسے مسلمانوں کو برباد کیا جائے۔ اس لیے پوری دنیا کی کفریہ طاقتیں کیا ہیں؟ ایک ملت ہے۔ آپ نے سن 2000 میں دیکھا، جو آج تک اس کے آثار باقی ہیں، کیا ایک نہیں، دو نہیں، پوری دنیا کی کفریہ طاقتیں اکٹھی ہو کر کے ایک مٹھی بھر افغانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جمع ہوئیں، لیکن کر پھر بھی کچھ نہیں سکے، کر پھر بھی آخر ہاتھ جوڑنے پہ مجبور ہو گئے کہ بابا جانے دو یہاں سے۔ وہ کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں پر کمبل ان کو نہیں چھوڑ رہا۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ حالات یہ ہیں، الکفر ملت واحدہ، اتنی بات سمجھ گئی؟ تو گویا کہ ملت ایک نظریے پر قائم ہونے والے افراد پر بولا جانے والا لفظ ہے، چاہے وہ نظریہ غلط ہو، چاہے وہ نظریہ درست ہو۔ اب پوری دنیا کے مسلمان ایک ملت ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی پوری دنیا کے کافر، گویا دنیا میں دو ملتیں ہیں، ایک ملت اسلامیہ، ایک ملت کفریہ، بس دوسری کوئی ملت نہیں ہے۔ بات میں آ گئی؟ جو اس کے علاوہ کوئی اپنے لیے نام رکھے کہ ملت فلانیہ، ملت فلانیہ، وہ سارے کے سارے ملت اسلامیہ سے باہر ہیں۔ جب ملت اسلامیہ سے باہر ہیں تو پھر ملت کفریہ میں ہوں گے، چاہے وہ کسی مقدس برگزیدہ ہستی کی طرف اپنی نسبت کرے، چاہے کسی کی طرف بھی کرے۔ پر ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا کہ سارے لوگ ایک نظریے پر تھے،
پھر الگ الگ ہو گئے۔ اب وہ زمانہ کون سا تھا، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اس زمانے سے متعلق، اس وقت سے متعلق مختلف تفسیری اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے عالم ارواح میں سارے لوگ ایک ملت پر تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سورہ اعراف میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو جواب میں بندوں نے کیا کہا تھا؟ تمام کے تمام انسانوں کی ارواح نے ایک ہی جواب دیا تھا، بلا، کیوں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں فرعون نے بھی کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، بات سمجھیں؟ وہاں پر نمرود نے بھی کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور وہاں پر ابو جہل نے بھی کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا بڑا واضح طور پہ کہ تمام ارواح اس وقت ایک نظریے پر تھی، تمام ارواح کی فکر ایک تھی، تمام ارواح کی سوچ ایک تھی۔ کان الناس امۃ واحدہ، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک یہ جو دورانیہ ہے، اس دورانیے میں تمام کے تمام انسان ایک نظریے پر تھے، اور وہ نظریہ عقیدہ توحید تھا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ دنیا میں جو شرک کی ابتدا ہوئی ہے وہ ادریس علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے۔ ادریس علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے تک کے زمانے تک کوئی کسی قسم کا شرک کا کوئی جز موجود نہیں تھا۔ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ اتنے لوگوں کے پسندیدہ شخصیت تھے کہ لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے کچھ عرصے کے بعد محبت میں آپ کی تصویریں بنا کر ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے تصویریں بنا کر ان کی اپنے گھروں میں رکھنا شروع کی۔ پھر ان تصویروں کو محبت سے عقیدت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ پہلے محبت تھی، پھر عقیدت کی نگاہ ڈالنے شروع کر دی، پھر عقیدت سے عقیدے میں یہ جو ہے وہ سلسلہ بڑھ گیا، اور لوگوں نے انہی تصاویر کو بڑی بڑی پورٹریٹ کی صورت میں، بڑے بڑی جو ہے مجسموں کی صورت میں ان کو چوکوں میں، چوراہوں میں کھڑا کر دیا، لگا دیا، اور جیسے جیسے جاتے دور دور سے سلام کرتے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ ہم بہت ساری جگہوں سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں، سلام کر کے جاتے ہیں، اور اگر کوئی سلام کر کے نہ جائے ان سلام کرنے والوں کے سامنے تو اس کو بڑی ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یہاں سے گزر کے گیا، سلام بھی نہیں کیا۔ یہ جو سوچ ہے نا، یہ محبت کی نہیں ہے، یہ عقیدت کی بھی نہیں ہے، یہ عقیدت سے بھی اگلا مرحلہ ہوتا ہے، الیاذ باللہ۔ تو ادریس علیہ السلام کے بعد یہ صورت اپنا، اب شرک کی ابتدا ہوئی، اور پھر یہ شرک بڑھتے بڑھتے جب عروج پر پہنچا تو دنیا میں پہلے نبی بحیثیت رسول جو دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، کہ جنہوں نے آ کر کے شرک کی تردید فرمائی اور توحید کا اظہار فرمایا۔ بات سنا گی؟ تو ادریس علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے لے کر کے ادریس علیہ السلام تک یہ جو دورانیہ ہے، اس دورانیہ کو ملت واحدہ کہا جاتا ہے۔ ایک قول عالم ارواح، دوسرا قول آدم علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام تک، تیسرا قول توجہ نوح علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں 950 سال کی مدت ہے۔ اس 950 سال کی مدت میں 4 نسلیں، یعنی 4 قسم کی نسلیں وہ پیدا ہوئی، مر گئی، اور شرک پر مری۔ کس پر مری؟ شرک پر مر گئی۔ 5ویں نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کیا، اور پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ جو 80 یا 82 افراد تھے، ان سے جو آگے جو سلسلہ چلا، یہ جو 80-82 افراد تھے یہ عقیدہ توحید پر تھے، اور یہ ایک عرصے تک عقیدہ توحید رہا۔ یہ تیسرا قول ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو ابتدائی زمانہ ہے یہ ملت واحدہ کا زمانہ ہے۔ پھر ان میں بھی آہستہ آہستہ شرک شروع ہوا نوح علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد۔ 3 قول ہو گئے۔ چوتھا قول حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے تقریباً 1500 سال کے زمانے تک سرزمین حجاز مراد ہے اس سے، اور سرزمین حجاز میں شرک نہیں تھا۔ 1500 سال تک شرک۔ عمر ابن لحی مکہ مکرمہ کا ایک رہائشی تھا، اور تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے 500 سال پہلے کی بات ہے۔
یہ شخص حجاز سے باہر گیا سفر تجارت پہ، اور وہاں پر اس کو یہ جو فارسی لوگ ہیں ان کی بت پرستی اور آتش پرستی اس کو پسند آئی۔ اس نے وہاں سے ایک بت اٹھا لیا، چھوٹا سا، چھپا کر گھر لے آیا اور اس کی چھپ چھپ کر کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ یہ بات کھلتی گئی لوگوں میں بھی اس کا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو کفر ہوتا ہے، جو ضلالت ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے، وہ بہت جلدی پھیلتی ہے۔ آہستہ آہستہ پھیلتے پورے حجاز میں، پورے مکہ مکرمہ میں یہ بات پھیل گئی اور لوگوں نے مورتیاں اپنے گھروں میں رکھنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ پھر بت حرم پاک میں رکھے جانے لگے، اور پھر لوگ اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق خدا خرید کر لا کے رکھا کرتے تھے، خداؤں کو خرید کر لا کے رکھا کرتے تھے۔ اور پھر اس زمانے میں خداؤں کا حال یہ تھا کہ بہت سارے لوگ آٹے کے خدا بنایا کرتے تھے، اور جب کبھی سفر کی تجارت میں جاتے تو وہ آٹے کے خدا بھی ساتھ ہوتے تھے، اور راستے میں اپنے خورد و نوش کا انتظام، دیگر معاملات جو ہے وہ الگ سے کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کبھی اتفاق سے ختم ہو جاتا، آٹا وغیرہ کھانے پینے کی راشن کی چیزیں ختم ہو جاتی، تو پھر خداؤں کے بازوؤں کو، ٹانگوں کو، خداؤں کو توڑ کے کھایا کرتے تھے۔ ایک سلسلہ تھا، اور اس بنیاد پہ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اسی بنیاد پر کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ جنہیں ہم پوچھتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں، جنہیں پوچھتے ہیں انہیں پکا لیتے ہیں، وقت آنے پر انہیں توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری کیا خدمت کریں گے، ہمارا کیا میرا نفع نقصان کے مالک ہوں گے؟ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بالکل درست کہتے ہیں، بس بہت سارے لوگوں نے اسی وجہ سے ایمان قبول کیا۔ بہرحال تو عمر ابن لحی نے سب سے پہلے شرک کی بنیاد رکھی حجاز میں، اسماعیل علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے 1500 سال کے بعد۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام سے زمانے سے لے کر کے 1500 سال تک یہ ملت واحدہ کا دور تھا، اور اس کے بعد پھر سے شرک پیدا ہوا، اور اسی کو اختلاف اللہ پاک نے ذکر فرمایا، کان الناس امۃ واحدہ، فرمایا پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف جب کرنے لگے تو اللہ نے کیا کیا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے۔ یاد رکھیے پیغمبر دنیا میں آتے ہیں اپنے دو خصوصی ذمہ داریوں کے ساتھ۔ ایک ذمہ داری ان کے پاس ہوتی ہے اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری دینا، اور دوسری ذمہ داری ہوتی ہے نافرمانوں کو اللہ کی پکڑ اور گرفت سے ڈرانا۔ اسی لیے ہر نبی بشیر اور نذیر ہوئے ہیں، ہر نبی کی صفت کیا ہوئی ہے؟ بشیر اور نذیر، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں کئی مقام پر کیا ہے۔ تو یاد رکھیے تمامی انبیاء بشیر اور نذیر ہوئے ہیں، اس کی گواہی یہ آیت کریمہ ہے، فبعث اللہ النبیین، سو اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ نبی کون تھے؟ مبشرین و منذرین، جو خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے۔ خوشخبری اطاعت کرنے والوں کو، اور ڈرانا ان لوگوں کو جو نافرمان ہو۔ تو یہ ظاہر ہے فطرت کا تقاضا ہے، جو آدمی غلط کام کرے گا اس کو ڈانٹ ڈپٹ پڑے گی، جو آدمی اچھا کام کرے گا اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کو حوصلہ افزائی اس کی جائے گی۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دیں۔ یعنی انبیاء کا کام جہاں خوشخبری دینا، ڈرانا ہے، وہیں پر لوگوں کے درمیان اختلافی مسائل کو دلائل کے ساتھ حل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے دلیل کی دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ انبیاء کے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ اٹل، ان میں ذرہ برابر بھی کوئی لغزش، کوئی کوتاہی، کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء اپنی طرف سے کہتے کچھ نہیں ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی جانب سے کہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا فیصلہ غلط، ٹھیک ہے۔ البتہ دنیا میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دنیا میں جو کفریہ طاقتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ حق کا انکار کیا ہے، لیکن اس انکار کے طریقے مختلف رہے ہیں، ہر ایک نے اس انداز کو اختیار کیا جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر لوں۔
سب سے پہلے جب کسی نے حق کی بات کی تو باطل قوتوں نے سب سے پہلے اس حق کی بات کرنے والے کی بات کو ہلکا ثابت کرنے کے لیے، چھوٹا لوگوں کے ذہن میں کہلوانے کے لیے اس شخص کی ذات پر اٹیک کیا ہے۔ آپ تاریخ انبیاء اٹھا لیں، تاریخ انبیاء اٹھا لیں، کسی بھی نبی نے اپنی قوم میں جب دعوت دی تو قوم کے رؤساء، قوم کے سردار اور چودھری اور وڈیرے، انہوں نے سب سے پہلا کام کیا نبی کی ذات پر اٹیک کیا۔ غریب آدمی ہو، تمہارا خاندان کمزور، تم کس برادری سے تعلق رکھتے ہو، تمہاری ذات پات کیا ہے، مالی حیثیت کیا ہے، تم تو ہمارے درمیان کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، وغیرہ وغیرہ ذالک۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو لوگ ہلکی مطلب اپنا حیثیت کے والے کے ہیں، نچلے سطح کے لوگ ہیں، وہ لوگ جب اس طرح کی جو حملہ کی کیفیت دیکھتے ہیں ذات پر نبی کی، تو ان کے دل میں اس نبی کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور وہ جو بات کرنے والے ہوتے ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان فطرتاً ظاہر کا زیادہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہے اور ظاہر پر زیادہ ایمان لانے والا ہے۔ تو ظاہراً ان کی حالت اچھی ہوتی ہے، ان کی حالت کمزور ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی بات کو یعنی نبی کی بات کو نہیں مانتے اور اپنے سرداروں کی اور رؤساء کی بات کو مانتے ہیں۔ اچھا، پہلا کام تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذات پر اٹیک کرتے ہیں۔ اگر کامیابی ملتی رہے جب تک تو یہی سلسلہ رہتا ہے، ان کے ساتھ مذاق اڑانا، ان کی شخصیت کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرنا، داغدار بنانے کی کوشش کرنا، الزامات لگانے کی کوشش کرنا، پھر ان کے پیچھے۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ہلکا کہلانا، یعنی یہ جو بات کر رہے ہو اس بات میں ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے۔ اب وہ ثبوت اور دلیل کو رد کرنے کے لیے مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کیا کرتے تھے۔ دیکھو، آپ نبی ہو نا، آپ کہتے ہو آپ نبی ہو تو آسمان میں سیڑھی لگا دو، آپ کہتے ہو آپ نبی ہو تو یہ جو بنجر زمین ہے نا اس کو سرسبز و شاداب کر دو۔ یہ دجالی سوچ ہے، یہ مومنانہ سوچ نہیں، دجالی سوچ ہے۔ مومن کی سوچ تو وہ ہے جو ابو بکر کی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نبی بنا کر بھیج دیا گیا، نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ دلیل کیا ہے۔ آخر میرا اور آپ کا 30 سال سے زیادہ عرصے کا اکٹھا اٹھنا بیٹھنا ہے، مجھے نبوت نہیں ملی، آپ کو نبوت مل گئی، مجھے تو کوئی ایسا پیغام نہیں ملا، آپ کو مل گیا، وجہ کوئی دلیل نہیں، کچھ نہیں، کہاں میں نبی بنا کر بھیج دیا گیا۔ ادھر سے جواب کیا آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس آپ نبی ہیں تو میں نے تسلیم کر لیا، آپ کے نطق نبوت سے نکلا، میں نے مان لیا، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی قسم کے بینات کی ضرورت نہیں۔ تو کافر کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کی شخصیت کو داغدار بنانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی جادوگر کہتا ہے، کبھی مجنون کہتا ہے، کبھی ہلکی یعنی قوم کا فرد کہتا ہے، اس طرح۔ اور دوسرے نمبر پر اس سے اگلے مرحلے میں وہ کیا کرتا ہے کہ نبی کے پیغام اور دعوت میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مختلف قسم کے سوالات کر کے، اعتراضات کر کے اور ڈیمانڈز کر کے، مطالبات کر کے۔ اب وہ مطالبات ہی ایسے کرے گا کہ اس کو پتہ ہے کہ سارے مطالبات پورے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک پورا ہو گیا تو کہہ دیا یہ جادو ہے، دوسرا پورا کرو، دوسرا پورا ہو گیا تو کہا یہ تو جادوگروں کا کام ہے، تیسرا پورا کرو۔ تو یوں ہر قدم پر، ہر پہلو پر ان کی گرگٹ کی طرح جو ہے وہ رنگ بدلنے کی کیفیت ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، جب اس پہ بھی نہ آئے تو تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ تیسرا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرتے ہیں، باز آ جاؤ ورنہ تمہیں دیس سے بدیس کر دیں گے، باز آ جاؤ ورنہ تمہیں مار دیں گے، تمہارے ساتھیوں کو سولی پر لٹکا دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارا نام تک مٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ دھمکیاں ہوتی ہیں، تیسرا نمبر۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ کیا ہوتا ہے، دشمن انبیاء کو جسمانی طور پر اذیت میں مبتلا کرتا ہے، یا شہید کر دیتا ہے، یا پھر جسمانی طور پر انہیں انتہائی زیادہ اذیت پہنچاتا ہے۔ یہ باطل قوتوں کا وتیرہ اور طریقہ کار انبیاء کے ساتھ رہا ہے۔ خدا کی قسم آج بھی وہی طریقہ ہے، قسم کھا کے میں نے کہا ہے، آج بھی اہل اسلام کے ساتھ یہی طریقہ ہے۔ آپ دیکھیے، جو بھی آدمی حق کی بات کرتا ہے
پہلے اس کی ذات کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر اس کے پیغام میں شک و شبہ پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کو دھمکی دی جاتی ہے، اٹھا دیا جائے گا ایجنسیوں کے ذریعے سے، یوں کیا جائے، اور اس سے بھی اگر وہ باز نہیں آتا تو پھر چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ یا اسے زخمی کر دیا جاتا ہے یا اسے جان سے مار دیا جاتا ہے۔ یہ 4 صورتیں ہیں، اور چاروں صورتیں پہلے دن کے کافر سے لے کر کے آج تک کے کافر کے ساتھ یہی صورتیں ہیں، اور یاد رکھیے یہی چاروں صورتیں دجال کے ساتھ بھی ہوگی۔ دجال بھی یہی کرے گا، دجال بھی یہی کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ نبیوں کو بھیجتے ہیں، وہ بشیر و نذیر بنا کر کے، ان کے مقابلے میں کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ باطل کی ترویج کرتے ہیں، یہ حق کی ترویج کرتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ بغیم، اس بات میں نے اصل میں بات کی، کہا فرمایا اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود ہے کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکامات آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد کی وجہ سے کیا ہے۔ اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ ضد، اناد، ہٹ درمی۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اے اللہ حق کو حق کی صورت میں ظاہر فرما، حق کی پہچان حق کی صورت میں، یعنی حق کی پہچان ہمیں حقیقی معنی میں نصیب فرما، اور پھر اس کی اتباع بھی نصیب فرما، اور باطل کی پہچان جیسا کہ وہ باطل ہے ویسی پہچان نصیب فرما، اس کو یعنی اس کو باطل جاننے کی، سمجھنے کی، پہچاننے کی توفیق نصیب فرما، اور پھر اس سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا، تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی